میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ راہ حق کی باتیں ہم دنیا تک پہنچا سکیں۔ کنعان کی طرف سفر بہت لمبا تھا اور اسرائیلی لوگوں کو یہ سفر پیدل طے کرنا تھا۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے، جانور اور ساز و سامان بھی تھا، اس لیے یہ سفر انہیں بہت آہستہ آہستہ طے کرنا تھا۔ اسرائیلی لوگ مصر سے اتنے دور نہیں گئے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ خدا ان کو اس ملک میں لے جا رہا ہے جس کا وعدہ اس نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا۔ وہ موسیٰ کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ تھا۔ دن کے وقت آسمان پر ایک سفید بادل ان کی رہنمائی کرتا تھا اور شام کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا تو اندھیرا نہ ہوتا، کیونکہ بادل میں سے آگ کا ستون ہوتا جو روشنی دیتا تھا۔ یہ ان کے لیے خدا کی حضوری کی علامت تھی تاکہ وہ خوف نہ کھائیں بلکہ خدا کی رہنمائی میں اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ 3 دن کے بعد اسرائیلی لوگ سمندر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے پیچھے بہت زیادہ شور سنا۔ جیسے ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا، انہیں مٹی کے بادل نظر آئے۔ سینکڑوں گھوڑے اور رتھ ان کی طرف آ رہے تھے۔ فرعون کا دل بھی بدل گیا اور وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اسرائیلی لوگوں کو کیوں جانے دیا۔ اب وہ اپنی فوج سمیت آ رہا تھا کہ ان کو مجبور کرے کہ وہ واپس مصر آ جائیں۔ اسرائیلی لوگ گھبرا گئے کیونکہ وہ مزید آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج تھی۔ وہ گھبرا گئے اور خوف سے چلانے لگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا خود تمہارے بدلے مصریوں سے لڑے گا۔ خاموش ہو جاؤ اور میرے ساتھ آگے بڑھو۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ وہ موسیٰ کے ساتھ سمندر کی طرف بڑھے۔ پانی بہت گہرا تھا اور لہریں ساحل کے مخالف اٹھ رہی تھیں۔ جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پانی کے اوپر اٹھائی، خدا نے ہوا چلائی جس سے پانی ایک طرف ہو گیا۔ جلد ہی سمندر کے درمیانی خشک راستہ بن گیا اور پانی دونوں طرف دیوار کی صورت میں ہو گیا۔ موسیٰ پانی کی دیواروں کے درمیان سے گزرا اور اس کے پیچھے پیچھے تمام اسرائیلی لوگ۔ بادل بنی اسرائیل کے پیچھے اور سپاہیوں کے درمیان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ اسرائیلی لوگوں کی طرف بادل کی وجہ سے روشنی تھی جبکہ مصری فوج کی طرف اندھیرا تھا۔ عین اسی وقت بادشاہ اور اس کی فوج سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سمندر میں دیکھا کس طرح اسرائیلی پانی کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ چلایا، ان کا پیچھا کرو۔ بادشاہ اپنے رتھ پر سوار ہو کر سمندر میں چلا گیا اور فوج اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ انہوں نے اپنے رتھ تیز کیے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اسرائیلیوں کو پکڑ لیں، لیکن بادل کی وجہ سے جو ان کے سامنے تھا وہ ایسا نہ کر سکے۔ جب صبح ہوئی تو اسرائیلی لوگ سمندر کی دوسری طرف پہنچ چکے تھے، لیکن مصری ابھی تک سمندر کے درمیان تھے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، اب اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور پانی دوبارہ مصریوں کے راستے کی طرف بہتا شروع ہو گیا۔ بادشاہ کے گھوڑے، رتھ اور فوج سب کچھ سمندر میں ڈوب کے مر گئے۔ اسرائیلی لوگ بہت خوش تھے۔ خدا نے انہیں مصریوں کے ہاتھ سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے جشن منایا اور موسیٰ کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کی۔ آمین۔